दोस्तों, क्या आपने कभी ब्रोकन टेलीफोन, जिसे उर्दू में पैगाम रसानी भी कहा जाता है, ये खेल कभी खेला है? ये खेल इस तरह से खेला जाता है कि एक उस्ताद किसी पहले बच्चे को कोई बात बताता है, कोई कहानी या कोई छोटा सा पैगाम मैसेज उसे देता है और उसे कहा जाता है कि तुम ये पैगाम अगले बच्चे तक पहुंचाओ। और दूसरा बच्चा फिर ये पैगाम तीसरे बच्चे तक पहुंचाता है, तीसरा बच्चा चौथे बच्चे तक। और इस तरह जब आखिरी बच्चे को जो पैगाम पहुंचता है, वो पैगाम फिर वो वापस उस्ताद को बताता है और उस्ताद फिर मुवाजना करता है उस पैगाम का जो उसने शुरू में दिया था और उस पैगाम से जो आखिरी बच्चे तक पहुंचा। और फिर देखा जाता है कि किस तरह ख़यालात में तग़य्युर व तबद्दुल आया, जो पैगाम था वो कैसे बदला, उसमें कौन सी चीज़ जो थी उसका इन्हिराफ हो गया, कौन सी चीज़ जो थी उसका इजाफा हो गया। ये खेल 1930 की दिहाई में एक मशहूर बरतानवी माहिर नफ्सियात सर फ्रेडरिक बार्टलेट ने अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की ग्रेजुएट क्लास में अपने तलबा के साथ खेली। और उन्होंने पैगाम ये था, पैगाम एक नहीं बल्कि बहुत सी कहानियाँ थीं अमेरिका के ओरिजिनल नेटिव इंडियन बाशिंदों की। उनकी कल्चरल कहानियाँ थी, उनकी सकाफती किस्से थे जो उनको सुनाए। और उन्होंने देखा कि जैसे उनके बरतानवी तलबा ने कहानियाँ एक दूसरे को बताईं, उन कहानियों में तग़य्युर व तबद्दुल तो आया, लेकिन वो तग़य्युर व तबद्दुल में एक ख़ास सिस्टमेटिक तरीके से एक पैटर्न्स के साथ आया। मसलन उन्होंने देखा कि वो वाले कॉन्सेप्ट्स या तसव्वुरात जो बरतानिया में मुरव्वज नहीं हैं लेकिन अमेरिका के नेटिव इंडियंस में मुरव्वज थे, मसलन कनू तरह की कश्ती, उन्होंने देखा कि वो जो कॉन्सेप्ट थे, जो गैर मुरव्वज कॉन्सेप्ट थे बरतानिया में, वो उनका इन्हिराफ हो गया और उन कॉन्सेप्ट्स का इजाफा हो गया जो बरतानिया में उनके स्टूडेंट्स के दरमियान मुरव्वज थे। तो कनू का जो आइडिया था वो तब्दील कर दिया गया रो बोट से। इसी तरह जो समुद्री जानवर सील जो ज़्यादा पाए जाते थे, जिनका आइडिया ज़्यादा पाया जाता था अमेरिका के नेटिव इंडियन बाशिंदों में और बरतानिया में नहीं पाया जाता, वो भुला दिए गए। तो इस तरह से उन्होंने इस तरीके का नाम रखा मेथड ऑफ सीरियल रिप्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा तरीका है इस चीज़ को का मुतालिया करने के लिए कि तसव्वुरात और ख़यालात कैसे बदलते हैं जब वो एक मुआशरे में फैलते हैं। इस तरीके को फिर से उठाया 1990। तो अगर हम मुख्तलिफ पैमानों की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं, जैसे एक कायनात का पैमाना है। कायनात के लेवल के ऊपर हमें नज़र आती हैं कहकशाएँ नज़र आती हैं, हमें सितारे नज़र आते हैं। तो अगर हम और उसके बाद हम उसे कंपेयर कर लें एक उससे निचले दर्जे पे, जैसे रोज़मर्रा में हमें चीज़ें नज़र आती हैं, हमें नज़र आती हैं माया चीज़ें, ठोस चीज़ें नज़र आती हैं हमें हमारे लेवल के ऊपर। उसके बजाय और उससे निचले पैमाने, निचले लेवल पर अगर आप चले जाएं तो आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं। उनसे नीचे चले जाएं तो आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ पैमाने हैं। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच जो जिसे तरजीह पसंद अप्रोच भी कहा जाएगा, वो इस तरह की अप्रोच है कि अगर हम एक ऊपर वाले पैमाने की चीज़ को उससे निचले वाले पैमाने की चीज़ की शक्ल में उसकी वजाहत करें तो फिर वो एक साइंटिफिक वजाहत बनती है। इस तरह से फिर हम हर चीज़ की एक साइंस बना सकते हैं। मसलन एस्ट्रोनॉमी तभी एक साइंस है अगर वो एस्ट्रोनॉमी जो हमें बताती है कि सितारों में रोशनी इस वजह से है कि सितारे भी उस तरह की ठोस गैसें और माया चीज़ों से बने हैं जैसे हमें इर्द गिर्द ज़मीन पर नजर आती हैं। और फिर
کہ وہ ستاروں کی جو ٹھوس مایع اور گیسیں ہیں وہ بھی انہی ایٹمز اور کیمیکل اور مالیکولوں سے بنی ہیں جو ہماری روزمرہ کی چیزیں. تو اس طرح سے اور پھر کہ ستاروں کی روشنی اس وجہ سے ہے کہ ان ستاروں کے اندر جو گیسیں پائی جاتی ہیں ان کے مالیکیول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیوکلیئر ری ایکشن ان کے ہو رہے ہیں, فشن کا ری ایکشن ہو رہا ہے, فیوژن کا ری ایکشن ہو رہا ہے, جس میں کچھ کیمیکل مل کے اس سے بڑے کچھ مالیکیول مل کے اس سے بڑے مالیکیول بنا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ سائنسی وضاحت ہوئی ستاروں کی روشنی کی, کیونکہ اس وضاحت نے ایک ایسٹرونامیکل لیول اس پیمانے کی چیز کی وضاحت کی ہمارے روزمرہ لیول پہ, اور روزمرہ لیول کی وضاحت پھر کی گئی ایٹامک پارٹیکلز کے طور پہ. اگر اسی طرح اس کی پھر وضاحت کی جائے سب ایٹامک پارٹیکلز کے لیول کے طور پہ, تو اس طرح پوری کی پوری ایک سائنس بن جاتی ہے اور چیزوں کی مکمل وضاحت ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا ہمیں ایک فیلڈ بنانا چاہیے جو ثقافت کلچر کے مروجہ رسم و رواج اور ثقافت میں مروج جو خیالات اور تصورات ہیں ان کی بھی وضاحت کر سکے. انہوں نے کہا کہ جس طرح ایسٹرونامیکل لیول ہے اسی طرح کا یہ ایک کلچر کا, ایک ثقافت کا لیول, ایک سوسائٹی کا, معاشرے کا لیول بھی ہے. اس لیول کے نیچے ایک لیول ہے انسانوں کے دماغ کا لیول, انسانوں کی سوچوں کا لیول, ایک انڈیویجول انسان کی سوچ کا لیول. وہ ایک انڈیویجول انسان کی, انفرادی انسان کی سوچ کے لیول سے نچلے کا ایک لیول ہے جس کو آپ کہیں گے کہ انسان کے دماغ کے جو نیورل نیٹ ورک ہیں, دماغ کے اندر انسان کے برین کے اندر جو نیورونز ہیں جن کی وجہ سے برین کی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ دماغ اور برین کیسے کام کرتا ہے, اور اس نیورل نیٹ ورک کی پھر وضاحت کی جا سکتی ہے کیمیکل ری ایکشن کے طور پہ. تو اس طرح ہم نے ایک پوری سائنس بنا لی جو مکمل طور پہ وضاحت کر سکتی ہے انسانی ثقافت کی. تو انہوں نے کہا کہ پرانے طریقے سے جو سائنسدان یا علماء جو وضاحت کرتے ہیں ایک ثقافت میں مروج تصور کی یا خیال کی کسی اور اسی ثقافت کے لیول کے اوپر تصور یا خیال سے, وہ کوئی وضاحت نہیں ہے, وہ کوئی سائنسی وضاحت نہیں ہے. سائنسی وضاحت تبھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس سے نچلے والے لیول کے خیالات, تصورات اور کانسیپٹس کو اس میں انوالو کریں. تو اس طرح سے مثلا اگر آپ ایک اور مثال لے لیں درجہ حرارت کی, تو درجہ حرارت کی جو وضاحت ہے ہم اسے سائنٹیفک وضاحت اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ٹھوس مایع گیسیں چیزیں جس طرح کی روزمرہ لیول کے اوپر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, اس روزمرہ کے پیمانے کی چیزوں کا ہم درجہ حرارت لے کے, ایک تھرمامیٹر لے کے درجہ حرارت کو ہم میئر کرتے ہیں, کو ماپتے ہیں. تو اس درجہ حرارت کو اگر ہم اس کی یہ وضاحت کریں کہ یہ درجہ حرارت اصل میں اس ٹھوس یا گیس کے جو مالیکیول ہیں ان مالیکیول کی ایوریج کینیٹک انرجی ہے, تو پھر یہ ایک سائنسی ایکسپلینیشن ہوگی. تو انہوں نے کہا اسی طرح کسی سوسائٹی کے اندر, کسی کلچر کے اندر, کسی ثقافت کے اندر کسی مروج خیال کی سائنسی وضاحت تبھی ہوگی اگر ہم یہ بتا سکیں کہ اس خیال کو کیسے انڈیویجول انسانوں نے سمجھا, انہوں نے اس کو کس وجہ سے دوسرے انسانوں کو بتایا اور دوسرے انسانوں نے کیسے سمجھا اور پھر انہوں نے اور لوگوں کو کیسے بتایا اور کس وجہ سے بتایا. تو وہ خیالات جن کے اندر کچھ اس طرح کی بات پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو کسی وجہ سے زیادہ یاد رہتے ہیں, وہ خیالات کہیں زیادہ پھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں ان خیالات کی نسبت جو جلدی لوگوں کو بھول جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ثقافت کی سائنسی وضاحت کر سکتے ہیں یہ بیان کے بتا کے کہ یہ خیالات اس وجہ سے اس ثقافت کا حصہ بنے ہیں کیونکہ ان کے اندر پھیلاؤ کی طاقت زیادہ ہے, ان کے اندر ٹرانسمیشن ایڈوانٹیجز ہیں, اور وہ پھیلاؤ کی طاقت اس وجہ سے ہے کہ یہ انسانی دماغ میں کچھ اس طرح کی ساخت انسانی دماغ کی ہے, انسانی یادداشت کی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ انسانوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں, وہ انسانوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں, اسی وجہ سے وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. تو پھر سر فریڈرک بارٹلٹ کی جو بروکن ٹیلی فون کی گیم جو انہوں نے کھیلی تھی اپنے طلباء کے ساتھ, اس گیم کے آئیڈیا کو ڈینیل اسپربر نے کہا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کا, تجربات کرنے کا, یہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیالات کیسے پھیلتے ہیں اور کیسے بدلتے ہیں اور کون سے خیالات ہیں
جن کو وہ ٹرانسمیشن ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، اور ان ٹرانسمیشن ایڈوانٹیجز کو، ان کے پھیلاؤ کی طاقت کو کسی خیال کے کو میسر کرنے کے لیے، کو ماپنے کے لیے ہمیں وہی پیغام رسانی کا طریقہ دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، اور اس طرح کے تجربات ہمیں کرنے پڑیں گے، اور اس طرح کے تجربات بہت سے کیے، اور اس سائنسی تحقیق کا نام انہوں نے رکھا کاگنیشن اینڈ کلچر۔ یہ 1990 کی دہائی میں زیادہ کام ہوا۔ تو پھر اس کاگنیشن اینڈ کلچر کے کام سے کاگنیٹیو سائنس اور ریلیجن کا جو ایک شاخ ہے، جو ایک فیلڈ ہے، وہ کیسے شروع ہوا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں۔